حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما امیر المومنین خلیفۃ المسلمین مراد پیغمبر شہید منبر جناب سیدنا فاروق اعظم کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں لا تسبوا صحابہ محمد، نبی کے یاروں کو برا نہ کہو، ان کو گالی نہ دو، ان پر تنقید نہ کرو، ان کی تنقیص نہ کرو، ان کی توہین نہ کرو، ان کی گستاخی نہ کرو، ان کی بے ادبی نہ کرو۔ کیوں؟ پھر اس کی وجہ بیان فرمائی، فرمایا کسی صحابی کا امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کے ساتھ لمحہ بھر گھڑی کی گھڑی، میں پنجابی میں ترجمہ جان بوجھ کر کرنے لگا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئے کہ ان کا پیغمبر کے ساتھ ایک چاٹ ٹائم گزرنا، ہماری پنجابی میں کہتے ہیں چاٹ دی چاٹ، منٹ کی منٹ، لمحہ بھر، ایک گھڑی، تھوڑا سا وقت، کسی صحابی کا رسول خدا کے ساتھ ایک لمحہ گزرنا اور تھوڑا سا ٹائم گزارنا اور تھوڑی ایک گھڑی امام کائنات کے ساتھ کسی صحابی کی گزر جانا، یہ تمہاری ساری زندگی کے سارے اعمال سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر کا قول ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ حیرانگی کی بات سنو، اس سے بھی زیادہ حیرانگی کی بات، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی عشرہ مبشرہ میں سے ایک کہ جن کا نام لے کر امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا سعید فی الجنہ، سعید، میں اس کا اپنے ایمان کے ساتھ اس کا ترجمہ کرتا ہوں کیونکہ میرے سامنے نبی کی حدیث ہے، پیغمبر کا فرمان ہے، امام کائنات علیہ السلام کا ارشاد عالی شان ہے، اس لیے میں اپنی ایمانی اور اپنی محبت کے ساتھ اس کا ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سعید فی الجنہ، سعید پکا جنتی ہے، سعید پکا جنتی ہے۔ آپ میں سے کوئی کہہ سکتا ہے آپ نے پکا کا لفظ کہاں سے نکالا؟ اس لیے کہ نبی کی زبان سے نکلا ہے، کچا ہو سکتا ہے۔ نبی نے فرمایا ہے سعید فی الجنہ، سعید جنتی ہے، اور جس کو نبی جنتی کہہ دے کائنات کی کوئی طاقت اسے جہنمی بنا سکتی اور اس کو جنت سے روک سکتی۔ اس لیے میں نے ترجمہ کیا ہے سعید فی الجنہ، سعید پکا جنتی ہے۔ اشرف مبشرہ میں سے وہ روایت وہ بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں، اور انہوں نے یہ بات اتنے زوردار اور شاندار الفاظ میں بیان فرمائی، فرمایا واللہ، اور لوگوں مجھے کائنات کے رب کی قسم ہے، مجھے اس رب کی قسم ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، چلایا ہے، سنبھالا ہے، اور جس کائنات کے رب نے اس پورے نظام کو سنبھالا ہے، مجھے اس کائنات کے رب کی قسم ہے۔ امام کائنات کے ساتھ جو آدمی نکلے صحابی راہ جہاد میں، ان کو کوئی چوٹ نہیں آئی، کوئی ان کو ضرب نہیں لگی، زخمی نہیں ہوئے، کچھ نہیں ہوا، صرف امام کائنات کے ساتھ نکلے اور ان کے چہرے پہ میدان جنگ کی جو گرد و غبار اڑی، ان کے چہرے پر وہ مٹی ہی پڑ گئی۔ اللہ کی قسم وہ مٹی تمہارے 1000 سال کے اعمال سے بہتر ہے اور تمہاری ساری زندگی کے اعمال سے بہتر ہے، خواہ تمہیں حضرت نوح علیہ السلام کی عمر عطا کر دی ہے۔ یعنی حضرت نوح کی عمر 950 سال، یہ تبلیغ کی عمر ہے، تبلیغ سے پہلے کی عمر بھی ملا لے تو تقریباً 1000 سال ہو۔ تو فرمایا تم 1000 سال عمل کرو اور نبی کا یار میدان جنگ میں نبی کے ساتھ جائے، صرف اس کے چہرے پہ تھوڑا غزوے کی وجہ سے گرد و غبار پڑ جائے، وہ گرد و غبار تمہارے 1000 سال کے اعمال سے بہتر ہے۔
نبی کا صحابی ہے، پیغمبر کا یار ہے، نبی کا وفادار ہے، جن پر اللہ کو اعتماد